میل اور فیمیل کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بلوغت ہے، بلوغت. تو وہ بلوغت 12 سال میں آتی ہے، 10 سال میں آتی ہے، 13 سال میں آتی ہے، 14 سال میں آتی ہے، 15 سال میں آتی ہے. اور اگر کم سینے میں ان کے والدین نکاح کر دیں تو پھر اس کو خیار بلوغ حاصل ہے. بالغ ہونے کے بعد اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اس نکاح کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ پیپلز پارٹی کا احتجاج اس لیے نہیں کہ کرپشن کیوں ہوئی ہے، بلکہ اس کا احتجاج اس بات پر ہے کہ ہمارا ریکارڈ کیوں توڑا گیا ہے. پہلے تو پاکستان کے علماء کا فتویٰ تھا کہ یہاں پر دینی مقاصد کے لیے مسلح جنگ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اب تو افغانستان کے صرف علماء نے فتویٰ نہیں دیا، بلکہ اس فتوے کو امارت اسلامیہ نے سرکاری طور پر اس کا اعلان کر دیا ہے. تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام بھی خود کو علماء کرام کی اس رائے کا پابند سمجھتی ہے. دیانت، امانت، اس کی جنگ نہیں ہے. یہاں پر جنگ ہے اتھارٹی کی، کہ میرے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے. تو جتنا کمزور انسان ہوگا، جتنا کرپٹ انسان ہوگا، جتنا اخلاقی طور پر گیا ہوا انسان ہوگا، اس کو لا کر آپ کے سر پر بٹھائیں گے تاکہ ان کی کمزوریوں کو استعمال کر کے ان کو اپنے اتھارٹی کے مطابق استعمال کر سکیں. تو جنگ اتھارٹی کی ہے، نظریات کی نہیں ہے، اخلاقیات کی نہیں ہے، اور امانت و دیانت کی نہیں ہے. یہاں تو امانت و دیانت کو پامال کیا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کیا جاتا ہے کہ کون ہے جو سب سے زیادہ کرپٹ، بد اخلاق، گندے اخلاق کا انسان، گرا ہوا انسان ان کو ملے اور آپ کے ملک کا حکمران بنا دیں تاکہ اچھے. سارے سندھ جو ہے علی 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 سے بھرا ہوا ہے. اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ وہ کس عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور ان کے اسلام کو قبول کیا گیا تھا. پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے، رخصتی ہوتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال موجود ہے جس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، اور وہ آپ کی سب سے محبوبہ جی. تو اس حوالے سے ہم اپنی طرف سے کیسے قوانین بنا سکتے ہیں؟ اس سے قبل کچھ قانون سازیاں ہوئیں. قانون سازی کی وجوہات کا جو ذکر کیا گیا، کبھی آئی ایم ایف کی تجاویز کو بنیاد بنایا گیا، کبھی ایف اے ٹی ایف کے دباؤ کو بنیاد بنایا گیا، اور آج اگر ایک نئی قانون سازی جو 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی شادی پر پابندی کے حوالے سے ہے، اس میں بھی اقوام متحدہ کے کسی قرارداد کا حوالہ دے کر قانون سازی کی جا رہی ہے، جس کا صاف معنی یہ ہے کہ ہم ابھی نوآبادیاتی نظام سے نکلے نہیں ہیں. ہم ابھی بھی غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں، اور دینی مدارس پر اگر دباؤ ہے، قانون سازی ہو جانے کے باوجود کبھی صدر مملکت اس پہ دستخط نہیں کرتے، کبھی نیا آرڈیننس آ جاتا ہے، پھر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. آرڈیننس آیا، اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تو قانون سازی ضروری تھی، تو آرڈیننس کے میعاد میں اضافہ کر دیا گیا. اس طریقے سے بوجوہ اس ملک کے اسلامی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے. قرآن و سنت کے منافی قانون سازی ہو رہی ہے، جبکہ آئین پاکستان صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور ہر قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی. تو اس ساری صورتحال میں ہمیں تشویش اس بات کا ہے کہ جہاں پاکستان ان حکمرانوں کی روش اور ان کی غلامانہ ذہنیت کی بنیاد پر اپنا اسلامی شناخت کھو رہا ہے، وہاں پر جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے. اور پاکستان میں جو مسلح گروہ جو موقف لے کر اٹھے ہیں کہ پارلیمنٹ سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے، اور وہ بندوق ہی کو اپنا راستہ سمجھتے ہیں، اس سے ان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے. تو ایک طرف حکومت ان کے خلاف آپریشنز بھی کرتی ہے، اور دوسری طرف ایسے ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ جس سے ان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے. کیوں اس تضاد کا شکار ہے حکومت؟ اور تعجب کی بات یہ ہے
کہ یہ عجیب پاکستان ہے، اسلامی پاکستان، کہ جہاں پر جنرل مشرف کے زمانے میں حقوق نسوان کے حوالے سے ایک آئینی ترمیم لائی گئی جس میں زنا بالرضا کے لیے راستے کھولے گئے اور اس کو جرم کے زمرے سے نکال دیا گیا، اس کو گناہ کے زمرے سے نکال دیا گیا، اور آج 18 سال کی عمر سے کم کے بچوں کی نکاح پر پابندی سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں زنا بالرضا کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر چکی ہے، تمام علماء اور ان کی تنظیمیں اور جماعتیں اس کو قرآن و سنت کے منافی قرار دے چکی ہیں۔ کسی زمانے میں آئلی قوانین کے نام سے قرآن و سنت کے منافی قوانین ہم پر مسلط کیے گئے تھے، لیکن اس وقت شاید آئین قرآن و سنت کے مطابق قوانین کی ضمانت نہیں دے رہا تھا۔ آج آئینی ضمانت کے باوجود آئین کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدامات کیوں ہو رہے ہیں؟ کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ ہم آج اس قسم کے اقدامات کو مسترد بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف عملی اقدامات کی طرف بھی جائیں گے۔ ہم مختلف صوبوں میں جلسے منعقد کریں گے۔ ان جلسوں کا مقصد اب صرف ایک موضوع نہیں ہوگا، جیسے ہم مسجد اقصیٰ کی آزادی کے حوالے سے ایک موضوع پہ جلسہ کرتے تھے، اب ہمیں وطن عزیز کی آزادی اور اسلام کی حکمرانی اور اس کی حاکمیت، اللہ کی حاکمیت کے حوالے سے بھی اپنی تحریک آگے بڑھائیں گے، عوام کے شعور کو بیدار کریں گے اور انشاءاللہ العزیز دنیا کے سامنے اپنا بیانیہ پوری آزادی کے ساتھ پیش کریں گے۔ اسلام دنیا کے ساتھ مل کر چلنے والا دین ہے، اسلام دنیا کے ساتھ تصادم والا دین نہیں ہے۔ اسلام کی اس لچک کو، اسلام کی اس اعتدال کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، دنیا کے لیے مفید بنایا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان حکمران اسلام کی تشریح کرنے سے خاموش اور غیر مسلم دنیا ہمیں اسلام کا تعارف کرا رہی ہے، اور اس نے ہی ہمارے اسلام کے حدود کا تعین کرنا ہے۔ کس قدر موت کا مقام ہے کہ کیا امت مسلمہ آج اس مقام پر پہنچ گئی ہے۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا موقف بڑا واضح ہے اور ہم اس ساری صورتحال کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں اور اسی حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اور یہاں پر بھی صوبے میں جو اجلاس ہوا جس کا ذکر کیا گیا، تو اس میں بھی اس حوالے سے غور و فکر کیا گیا اور ہم اس میں آگے بڑھنے کے لیے ہم نے، میرے خیال میں کون سی تاریخ کا تعین کیا؟ 29 جون کو ہم انشاءاللہ ہزارہ ڈویژن میں ایک بڑی کانفرنس کریں گے، بہت بڑا اجتماع کریں گے اور عوام میں انشاءاللہ اس حوالے سے شعور بیدار کریں گے۔ مولانا صاحب، یہ جو پاکستان اور ہندوستان کے معاملے میں اس میں پاکستان کی طرف سے بڑا جشن منایا جا رہا ہے کہ اس میں امریکہ نے مداخلت کی چیز فائر کے حوالے سے، اور آج جب پھر ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور یہ جو ہم ٹینگیں بڑھا رہے ہیں پاکستان کی طرف امریکہ کے ساتھ، ایک طرف امریکہ ہے دوسری طرف چین ہے، اور چین اور امریکہ کے باہمی جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، ہمارے فائدے میں کیا چیز ہے؟ دیکھیے، 9/11 کے بعد اور سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد ہم ہی تھے، اور آپ کو ہماری وہ تقریریں یاد ہوں گی جب ہم عالمی تغیرات اور عالمی انقلابات کی باتیں کر رہے تھے، اور ہم نے اس وقت بھی امت مسلمہ کو پکارا تھا کہ آنے والے وقت میں ہمارا کردار کیا ہوگا۔ یقیناً دنیا میں جو 9/11 کے بعد یک محوریت آئی ہوئی تھی، اب وہ یک محوریت ٹوٹ چکی ہے اور ایک نئے سر جنگ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ 300 سال تک دنیا کی معیشت پر جہاں یورپ کا قبضہ تھا اور جس نے دنیا میں سرمایہ داریت کے غلبے کو جنم لیا تھا، آج وہ دوبارہ ایک نئی جنگ میں داخل ہو گئے ہیں۔
چین کی قیادت میں ایشیا ایک نیا اقتصادی ٹائیگر بننے کی طرف جا رہا ہے، اور جمعیت علماء کی تجویز یہی ہے کہ ہم ایک ایشیاٹک فیڈریشن کی طرف جائیں، ایشیا کو مضبوط کریں۔ انڈیا پاکستان کی کشمکش جہاں توقع کی جا رہی تھی کہ رفتہ رفتہ ہم اپنے تعلقات بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں، معاملات کو ہم باہمی مفاہمت سے حل کر رہے ہیں، اور ان دو ریاستوں کے درمیان تنازعات کے پرامن حل کے راہیں تلاش کر رہے ہیں، جہالت کے خلاف اپنی معیشت کو استعمال کر رہے ہیں، غربت کے خلاف اپنی معیشت کو استعمال کر رہے ہیں، ہمیں ایک چھوٹے سے واقعے نے مودی کی حماقتوں کے نتیجے میں دوبارہ ایک جنگ میں الجھا دیا ہے۔ سو اس حوالے سے بھی ہندوستان کو بھی سوچنا ہوگا اور پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا کہ ایک حکمران کی حماقتوں کی وجہ سے ہمیں مشکلات، جو خطے کی مشکلات ہیں، اس پہ اضافے کی طرف جانے کی بجائے ہمیں مشکلات کو واپس اپنے اصلی حالت میں بحال کرنے کی طرف اقدامات کرنے ہوں گے، لیکن ابھی اس میں وقت لگے گا، کیونکہ ہندوستان کی طرف سے جارحیت کی امکانات بدستور موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کو اس محاذ پر جو عزت ملی ہے اور ہماری دفاعی قوت کو نے جو اس وقت کارنامے دکھائے ہیں، ہمیں آج بھی اپنی دفاعی قوت پر اعتماد ہے کہ وہ وطن عزیز کی دفاع کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے، اور پاکستان کی عزت اور اس کے استحکام کے لیے ہماری دفاعی قوت کام آئے گی۔ ہم بحث کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کی نظریاتی حیثیت کے حوالے سے، نظریاتی حوالے سے حکمرانوں کے اقدامات کے حوالے سے، اور اس پر ہم نے بات کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو ریسنٹلی اپڈیٹس آئی ہیں کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، حکمران جماعت کے حوالے سے، پھر حکمران جماعت آپس میں بھی دست و گریبان، اس صورتحال کو مولانا صاحب اس کے ساتھ ایک کوشچن اور بھی ایڈ لے لیں، یہ پیپلز پارٹی بھی صوبہ بچاؤ تحریک کے لیے نکلی ہے، تو اچھا نہیں تھا کہ پی ڈی ایم کے تلخ تجربے کے برعکس اگر یہ آپس میں ایک ساتھ اگر تحریک کو آگے لے جایا جائے، پیپلز پارٹی اور باقی اپوزیشن جماعتیں؟ پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ وہ بھی صوبہ بچاؤ تحریک کے لیے نکلی ہے۔ کل ایک شخص لطیفہ سنا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا احتجاج اس لیے نہیں کہ کرپشن کیوں ہوئی ہے، بلکہ اس کا احتجاج اس بات پر ہے کہ ہمارا ریکارڈ کیوں توڑا گیا ہے۔ تو بات بنیادی یہ ہے، اور یہ احتجاج بھی ان کے سامنے ہے کہ کس قسم کا احتجاج تھا۔ بہرحال یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے، اور آئین و قانون کی روشنی میں لڑنی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی صورتحال منظر عام پر آئی ہے، صوبے کے اسمبلی کے اندر سے یہ آواز اٹھی ہے، یہ نہیں کہ کسی حزب اختلاف کی جماعت نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے، بلکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ، صوبائی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ اس ساری صورتحال کا تفصیل بیان کیا ہے، اور 40 ارب کے کرپشن سے آگے وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعداد وہ 200 ارب سے بھی بڑھ سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اس کی تحقیق کی جانی چاہیے تو اصولاً تو یہی بنتا ہے کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے، عدالتی سطح پر اس کی تحقیق ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف اس کی تصدیق اس طرح بھی سامنے آ رہی ہے کہ 20 ارب روپے وہ ریکور بھی کر لیے گئے۔ اگر 40 ارب میں 20 صرف کوہستان کے کرپشن میں 20 ارب واپس بھی کرا دیے گئے ہیں، تو یہ ساری صورتحال
اس بہت بڑے سیکنڈل یا اس بہت بڑے کرپشن کی طرف اس کی تصدیق کے اشارے کر رہے ہیں، لیکن تاہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف الزام کی حد تک بات نہ رہے، بلکہ باقاعدہ عدالتی سطح کی تحقیقات ہونی چاہیے اس کی، تاکہ قوم کے سامنے صحیح صورتحال سامنے آ سکے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی جو اپڈیٹس آئی ہیں، جو کابل میں اور پاکستان میں جو سفیر کائناتی کا عمل ہوا ہے، اس میں کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کابل اور پاکستان کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہو گئے؟ دوسرا یہ کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ میدان میں آتے ہیں تو جے یو آئی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی کچھ دن پہلے بھی پشاور میں جو سوسائڈ اٹیک ہوا تھا، تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ آپ کے جلسے میں ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ سوسائڈ بامبر آئے۔ تو کون سی طاقتیں ہیں آپ کو ٹارگٹ کر رہی ہیں؟ میرے ہم کوئی نیا سوال کریں، اس میں تو ہم پرانے ہو گئے ہیں، داڑیاں سفید ہو گئی ہیں۔ افغانستان والی سر سے کم عمر شادی سے متعلق کی تحریک آپ شروع کر رہے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی فیصلہ دیا ہے، ایسے قرآن و سنت کی روشنی میں کتنا عمر ہے فیمیل کے لیے اور میل کے لیے؟ میل اور فیمیل کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بلوغت ہے، بلوغت۔ تو وہ بلوغت 12 سال میں آتی ہے، 10 سال میں آتی ہے، 13 سال میں آتی ہے، 14 سال میں آتی ہے، 15 سال میں آتی ہے، اور اگر کم سینے میں ان کے والدین نکاح کر دیں تو پھر اس کو خیار بلوغ حاصل ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اس نکاح کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ کابل اور پاکستان کے درمیان جہاں تک کابل افغانستان کی بات ہے حضرت، یہ مصنوعی قسم کی ایک جیسے تنگ نظری کے نتیجے میں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جس میں دونوں طرف کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ جہاں ذمہ دار ریاستوں کو بہت بڑے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، ہم وہ نہیں کر پا سکے، جبکہ الیکشن سے پہلے یہ ساری چیزیں، اس کی بنیادیں ہم نے رکھ دی تھیں، اور تمام شعبوں میں باہمی تعاون کے راستوں پہ اتفاق کر لیا تھا ہم نے۔ اس کی پیروی کیوں نہیں کی جا سکی، اور کیوں ہم نے ان کامیابیوں کو کامیاب نتائج تک نہیں پہنچایا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر سوالات ہیں۔ لیکن اگر اب کچھ معاملات آگے بڑھے ہیں، یعنی اگر سی پیک کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے افغانستان کی طرف، تو یہ مزید آگے وسط ایشیا تک بھی جا سکے گا، اس کو ایران تک بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکے گا، اور خطے میں پاکستان اور دوسرے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کے اعتبار سے، اقتصاد کے اعتبار سے، عوام کے باہمی فلاح و بہبود کے اعتبار سے ایک انگیجمنٹ ہو جائے گی ان کی، اور ایک دوسرے سے وابستہ ہو جائیں گے۔ اور پھر ابھی ہم اپنے جو سفارت خانے ہیں ان کو بھی اب اپ گریڈ کر رہے ہیں، ناظم الامور سے آگے اب سفیر کے منصب کی طرف ان کو لے جا رہے ہیں۔ ان کا جو یہاں پر ناظم الامور ہے وہ بھی سفیر کے عہدے پہ چلا جائے گا، اور کابل میں جو ہمارا ناظم الامور ہے وہ بھی سفیر کے عہدے پہ چلا جائے گا۔ تو یہ باہمی تعلقات میں پیش رفت کی علامت ہے، اور افغانستان اور پاکستان کی بہترین باہمی تعلقات ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں، ناگزیر۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اس ملک میں ادارے ہیں، اور اسی طرح اسلام کے ساتھ اگر کوئی اس طرح قانون سازی ہوتی ہے، جو بھی بات ہوتی ہے، تو اسلامی نظریاتی کونسل، اور اکثر آپ لوگ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جانا چاہیے، اور یہ کمونل کی شادی کے بل کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے۔ تو وہ جب اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جب بیٹھتے ہیں اور جب اس طرح کی ادارے وہ فیصلے کرتے ہیں، تو پھر احتجاج کیوں؟ دیکھیے، کونسل تو ایک ادارہ ہے، اس نے ایک رائے دے دی، اور اس رائے میں انہوں نے صراحت کے ساتھ اس قانون کو خلاف شریعت قرار دیا ہے، لیکن یہ سارا اقدام اسلامی نظریاتی کونسل نے از خود کیا ہے، یا ان کے اراکین کی تحریک پہ کیا ہے۔ اسمبلی اس وقت قانون سازی نہیں کر سکتی جس وقت پارلیمنٹ کی 22% اراکین کسی مسئلے کو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف لے جانے کا ووٹ نہ کریں۔ پہلے یہ تعداد غالباً 50% کے قریب تھی یا 40% کے درمیان تھی، اور اب وہ نیچے
22% पे आ गई है, तो उसका एक प्रोसीजर है ज़रूर अपनी जगह पर, लेकिन हमने सिर्फ प्रोसीजर को देखना है या ये कि हम खुद भी मुसलमान हैं और हमारा एक इस्लामी अक़ीदा और नज़रिया हमें क्या कहता है और उस हवाले से इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। हम वहाँ अंधे क्यों हो जाते हैं, हमारे आंखों पर पर्दे क्यों आ जाते हैं, और सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमने मगरबी दुनिया की पैरवी करनी है, उनको राज़ी रखना है, उनको राज़ी रखने में हमारे इक़्तिदार के इम्कानात पोशीदा हैं, तो आखिरत में अल्लाह के सामने भी पेश होना है या नहीं होना चाहिए। तो ये हुक्मरान हज़रत अल्लाह का जुर्म कर रहे हैं, ये मुजरिम हैं, कौम की भी मुजरिम हैं, आइन की भी मुजरिम हैं, कुरान और सुन्नत की भी मुजरिम हैं। मौलाना साहब ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का मसला ज़ेर समाअत है। जजेस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि एक जमात की नुमाइंदगी नहीं है पार्लियामेंट में, उसको मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाए, इस मसले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, कोर्ट जो फैसला करेगी उसका इंतज़ार करेंगे, जब तक मसला सब जुडिस है तो हम क्या कह सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि पहले भी आपने सूबे की सिक्योरिटी के हवाले से बात की है, लेकिन एक दफ़ा फिर आपकी जो तवज्जो है वो मबदूल कराना चाह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर जो जम अजला है वहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब है। आज भी जो है दरा दमखेल में घर के अंदर ग्लास में जिसमें 2 अफराद जो है वो जहाँ मौजूद है, ड्रोन अटैक्स वहाँ पर हो रहे हैं, एक खेल के मैदान के ऊपर भी गुज़श्ता हो। इसी तरह खैबर के वादी तीरा में भी जो है मुबैना तौर पर यह बात सामने आई है कि लोगों को नकल मकानी की तरफ जो है वो कहा जा रहा है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? तो ये बात तो हज़रत आज की नहीं है, इस कर्ब से तो मेरे ख्याल में गुज़श्ता 30-40 सालों से हमारा सूबा जो है वो गुज़र रहा है और आम आदमी इस सारी सूरत हाल को बर्दाश्त कर रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में अब तो पहले तो पाकिस्तान के उलमा का फतवा था कि यहाँ पर दीनी मकासद के लिए मुसल्लह जंग उसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। अब तो अफ़गानिस्तान के सिर्फ उलमा ने फतवा नहीं दिया, बल्कि उस फतवे को अमारत इस्लामिया ने सरकारी तौर पर उसका ऐलान कर दिया है। तो इस हवाले से जमीयत उलमाए इस्लाम भी ख़ुद को उलमाए किराम की इस राय का पाबंद समझती है और मुसल्लह ग्रुपों को भी इस हवाले से उलमाए किराम की आरा और दोनों रियासतों के उलमा की आरा का एहतराम करना चाहिए। मौलाना साहब ये बताएं कि 2013 में ये बिल जो आप की बात कर रहे हैं ये सिंध असम्बली में पास किया गया है, रिसेंटली ये पंजाब असम्बली में भी पेश हुआ है और अभी नेशनल वुमेन कमीशन इस पर बात कर रही है और सदर पाकिस्तान ने इस पर दस्तखत किया है। तो यह पीपल पार्टी का शुरू से ये इरादा है कि ये बिल हम पास करेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी की बात तो समझ में आती है कि वो अपना सेकुलर जो चेहरा है वो ज़्यादा वाज़ेह दिखाए, ताकि वो बस ऐसी ज़बान के मुसलमान तो नज़र आएँ, लेकिन उसके अलावा मुस्लिम लीग तो अपने आप को कहते हैं जी हम तो पाबंद 100 मुसलात हैं, और उसके बावजूद वो सिर्फ इक़्तिदार के बचाव के लिए उनके दबाव में आकर इस किस्म के क़वानीन नाफिज करती है। एक दफ़ा उन्होंने सिंध में कानून पास किया कि जी पता नहीं कितने सालों के कम कोई मुसलमान नहीं किया जा सकेगा जी। अब अजीब बात यह है कि आसिफ अली, इमदाद अली, हाकिम अली, कासिम अली, सारे सिंध जो है अली 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 से भरा हुआ है जी। और उनको ये पता नहीं है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करमल्लाहु वजह वो किस उम्र में मुसलमान हुए थे और उनके इस्लाम को कबूल किया गया था। फिर अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह होता है, रुखसती होती है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक मिसाल मौजूद है जिस पर अहले सुन्नत वल जमात का इत्तिफ़ाक़ है और वो आपकी सबसे महबूबा जी। तो उस हवाले से हम अपनी तरफ से कैसे क़वानीन बना सकते हैं? लिहाजा रुखसती के वक्त के लिए ये तो तय है कि बुलूग होना चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ़ दुनिया के मौसमों के मुताबिक हर इलाक़े के लोगों के मुद्दत बुलूग की अपनी अपनी उम्र होती है, उसमें तफ़ावत भी आता है, आगे पीछे भी हो जाते हैं। तो एक चीज़ शरई तौर पर
जायज़ है, आपने उसको जुर्म करार दे दिया, आपने उस पर सज़ा लगा दी, जुर्माने लगा दिए, 7 साल की क़ैद लगा दी, और जब ज़िना बिर रज़ा का सवाल आता है तो वहाँ पर आप प्रोसीजर को भी मुश्किल बनाते हैं, क़वानीन में भी तब्दीली करते हैं। ये कैसा इस्लामी पाकिस्तान है कि जिसमें ज़िना के लिए तो रास्ते खोले जा रहे हों और सहूलत पैदा की जा रही हो और शरई निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हो? सवाल तो ये है। मौलाना साहब ये बताएं कि हमारे रिसेंटली जनाब जो है शेख वकास साहब, उनका ये कहना है कि हमारे शो मौलाना साहब तहफ़्फ़ुज़ात डी खान के हवाले से सीएम साहब के वो दूर कर दिए हैं, फिर भी मौलाना साहब खुद इत्तेहाद के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, क्या वजह है? ज़रा पहले इस सवाल को सवाल समझ लो पहले, फिर उसके बाद जवाब बाद में तलाश किया करो। सवाल ही ठीक नहीं है आपका। मौलाना साहब पहले हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पे कोई क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बात करते थे कि करप्शन की हुकूमत में हो रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने खुद नहीं कहा कि हाँ ये करप्शन हो रही है हमारी हुकूमत। अभी पहली बात जैसे कि आपने कहा है कि स्पीकर एक इतने अहम और में यहाँ बैठा हुआ शख्स वो कह रहे हैं कि इतना करप्शन जो है इस सूबे में हुई है, तो आप क्या समझते हैं इस सूबे के और उनकी इदारे ये क्यों? इस सूबे में करप्शन उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक कि यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत नहीं हो। हमने पहले भी साबित करके दिखाया है कि करप्शन कैसे ख़त्म की जाती है, और अब भी साबित करके दिखाएंगे। ये ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी किरदार कुशियाँ की हैं, देखिए क्या कोई आज तक एक FIR भी दर्ज हो सका है? ऐसी ऐसी इल्ज़ाम तराशियाँ कि जिस पर हमें अब आज भी जेलों में होना चाहिए था, लेकिन इतनी जुर्रत तक नहीं हो सकी कि कोई एक छोटा सा FIR आज तक दर्ज किया जा सके। तो किरदार कुशियों का मामला चलता रहता है, ये बात नहीं है असल बात। लेकिन अमली तौर पर क्या होता है, मैं ये नहीं कहता कि MMA की हुकूमत में करप्शन 100% ख़त्म हो गई थी, लेकिन पर्दे के पीछे चली गई थी, उसको हर सतह पर जुर्म तस्वुर किया गया था। और आज मेज़ पर आमने सामने बैठकर पहले लेना देना तय होता है, उसके बाद फिर मसाइल का हल होता है। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर तो नज़रियात, दियानत, अमानत, इसकी जंग नहीं है, यहाँ पर जंग है अथॉरिटी की कि मेरे पास अथॉरिटी होनी चाहिए। तो जितना कमज़ोर इंसान होगा, जितना करप्ट इंसान होगा, जितना अखलाकी तौर पर गिया हुआ इंसान होगा, उसको लाकर आपके सरों पर बिठाएंगे ताकि उनकी कमज़ोरियों को इस्तेमाल करके उनको अपने अथॉरिटी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। तो जंग अथॉरिटी की है, नज़रियात की नहीं है, अखलाकियात की नहीं है, और अमानत व दियानत की नहीं है। यहाँ तो अमानत व दियानत को पामाल किया जाता है, ऐसे लोगों को तलाश किया जाता है कि कौन है जो सबसे ज़्यादा करप्ट, बद अखलाक, गंदे अखलाक का इंसान, गिरा हुआ इंसान, उनको मिले और आपके मुल्क का हुक्मरान बना दें ताकि अच्छे तरीके से उनको इस्तेमाल किया जा सके। बहुत शुक्रिया आप हज़रात का जी।